عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل میں سے ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقتباس کون سا ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب میں سے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کھولیں گے تو اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے اس کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرچہ غائب تھا، باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ اس پیراگراف کی تشریح ہم نے کرنی ہے، تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ تشریح کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں۔ تشریح کے عام طور پہ 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 حوالہ متن، نمبر 2 سیاق و سباق، اور نمبر 3 تشریح۔ حوالہ متن میں لکھا جاتا ہے سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ جی ہاں، جیسے آپ نے پڑھا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ سبق کا نام لکھنا ہے آپ نے، اور پھر مصنف کے نام کی جگہ پہ آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کا نام لکھنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیاق و سباق پہ۔ سیاق و سباق وہ مختصر ترین عبارت ہوتی ہے جس میں سبق کا نچوڑ جو ہے وہ انتہائی مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ انتہائی مختصراً بیان کیا جاتا ہے، اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ سیاق کہتے ہیں پہلے کو اور سباق کہتے ہیں بعد کو، یعنی اس پیراگراف سے پہلے کے واقعات لکھنے ہیں آپ نے اور اس پیراگراف کے بعد کے واقعات لکھنے ہیں، تاکہ کوئی بھی پڑھنے والا اگر آپ کی تشریح پڑھ لے تو اس میں جب وہ سیاق و سباق پہ پہنچے گا تو پورے سبق کا نچوڑ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں تشریح۔ تشریح میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اہم ترین جو الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے ذریعہ غور رکھنے ہیں، مد نظر رکھنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اہم ترین مفہوم بیان ہوا ہے، جو عام باتیں ہیں بیان ہوئی ہیں، ان کی وضاحت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں نے آپ کو بتایا کہ سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھیں گے۔ سیاق و سباق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام ترین جو امور ہیں ان کا نچوڑ لکھنا ہے، تو میں آپ کو بطور مثال سیاق و سباق بتا دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی پیراگراف کا سیاق و سباق ہے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل میں مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی خوبیوں کا ایک خاکہ کھینچا ہے۔ پورا سبق بھرا ہوا ہے ان کی خوبیوں سے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، ان کا حلقہ احباب وسیع تھا، وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ نہ ہوتے، وہ غزلوں کی اصلاح پوری توجہ سے دیتے، ہر خط کا جواب دیتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے، اور مدد ایسے کرتے تھے کہ اس کو برا بھی نہ لگتا۔ مرزا غالب کے مزاج میں ظرافت کا عنصر بہت زیادہ تھا، خودداری کو اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ سب سے آخر میں لکھنا ہے کہ پھلوں میں مرزا غالب کو آم پسند ہیں، اور اس کو عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ آم بہت زیادہ ہونا چاہیے اور میٹھا ہونا چاہیے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ ہے اس پورے سبق کا۔ اب ہم تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو پہلا جملہ ہے مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت زیادہ موجود تھیں، لحاظ کرنا اور دوسروں سے مروت سے پیش آنا۔ بیٹا دوسروں کا خیال رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ عام طور پہ انسان کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے، انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، انسان کو صرف اپنی خواہش کی فکر ہوتی ہے، اپنے نفس کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی روزمرہ زندگی جو ہے وہ سر انجام دے اور دوسرا کوئی اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن بیٹا یہ تو عام انسانوں کی بات ہو گئی ہے۔ جب ہم مرزا غالب کی بات کرتے ہیں تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بیٹا وہ اپنی ذات سے بڑھ کر دیکھتے ہیں، اپنی ذات سے اوپر جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غالب بھی ایسی ہی عادات کے مالک تھے۔
یہی وجہ تھی. اب یہاں سے اگلی لائن پہ شروع ہو جاتے ہیں پڑھنا. باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے. مرزا غالب بھی جب عمر کے آخری حصے میں بیمار رہنے لگے تھے، نظر کمزور ہو گئی تھی، لکھنے میں بھی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ انہیں اپنی نظمیں، غزلیں اصلاح کے لیے بھیجتے تھے، ان درستگی کے لیے بھیجتے تھے، تو مرزا غالب ہر صورت میں ان کی جو اصلاح ہے وہ کیا کرتے تھے. بیٹا آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں جو شاعر لوگ تھے اپنا شعر، اپنی نظم، اپنی غزل کسی مشاعرے میں پڑھنے سے پہلے یا کسی کتاب میں چھاپنے سے پہلے یا شائع کرنے سے پہلے اپنے سے بڑے شاعر سے اصلاح لیا کرتے تھے، درستگی کروایا کرتے تھے. تو مرزا غالب کے دوست، مرزا غالب کے جاننے والے پورے ہندوستان میں موجود تھے. لہٰذا ہر بندہ اپنا جو شعر تھے، اپنی جو غزل تھی، نظمیں تھی، وہ مرزا غالب کو دکھاتے تھے. جو ہی ان میں سے کوئی غلطی، کوئی خامی یا کوئی نقص سامنے آتا، مرزا غالب ان کی نشاندہی کر دیتے اور اس کے بعد اس کی درستگی ہو جاتی اور وہ مشاعرے میں پڑھی جاتی یا اس کو شائع کیا جاتا تھا. لیکن آخری عمر میں جب مرزا غالب کی تمام تو صلاحیتیں بھی جواب دے گئی تھیں، آپ کی نظر بھی چلی گئی تھی، ہمت بھی نہیں تھی، لکھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود غالب کیا کرتے تھے؟ اپنے شاگردوں کے کلام کی اصلاح کرتے تھے اور اس کو ہرگز برا بھی مانتے نہیں تھے. آپ اس میں مزید یہ آج کی جو تشریح ہے اس میں تھوڑا سا مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس تشریح کو بیٹا بار بار دیکھیے گا، خاص طور پہ سیاق و سباق کو غور سے دیکھیے گا. اور سب سے عام بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تشریح کے جو تینوں حصے ہیں، 3 اجزاء ہیں، ان کو آپ نے ہر صورت مد نظر رکھنا ہے. عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق مرزا غالب کے عادات و فضائل کی مشق کی طرف آتے ہیں. مشق میں سب سے پہلے آتے ہیں مختصر سوالات و جوابات. پہلا سوال ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ سبق مرزا غالب کے عادات و فضائل کے پہلے صفحے پہ اس سوال کا جواب تحریر ہے. مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. وہ ہر شخص سے بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے. جو بھی شخص ایک دفعہ مل لیتا، مرزا غالب سے دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا. دوسرا سوال ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے. ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہو جایا کرتے تھے. سوال نمبر 3 ہے بیٹا، مرزا غالب کو کہاں سے خطوط جو ہے وہ آتے تھے؟ مرزا غالب کے دوست پورے ہندوستان میں موجود تھے، لہٰذا مرزا غالب کو صرف دلی سے ہی خطوط نہ آتے تھے بلکہ پورے ہندوستان سے خطوط آیا کرتے تھے. اکثر لوگ مرزا غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ مرزا غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا. بے رنگ خط کہتے ہیں جس کے اوپر ٹکٹ نہ لگا ہوا ہو. ساحلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی قلیل تھی، پہلے صفحے پہ یہ بھی جواب، اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراغ تھا. ساحل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کبھی نہ جاتا تھا. بہت سے ساحل مرد اور عورتیں ان کے دروازے کے آگے پڑے رہتے تھے اور مرزا غالب سب کی مدد جو ہے وہ کیا کرتے تھے. دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. ان کی فرمائشیں پوری کرتے تھے اور ان کی اس انداز میں مدد کرتے تھے کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہوتا. مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی کیا خوبی تھی خاص؟ ظرافت. آپ کو پتہ ہے مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی تھی. اگلے جو 3 کوسچن ہیں یہ آپ نے ان کے جوابات خود لکھنے ہیں. آپ نے غور سے سبق پڑھا ہوا ہے تو آپ کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے. مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا یہ آپ کو پتہ ہے. سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق کے آخر پہ لکھا ہوا ہے. سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ تینوں جواب آپ نے خود لکھنے ہیں. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2. مدرجہ الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. میں محاورات و الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں، جملے اپنے خود بنانے ہیں. نمبر 1، کشادہ پیشانی، کھلے دل سے.
باغ باغ ہونا، خوش ہونا، مخلص وفادار کو کہتے ہیں، خلوص والے کو کہتے ہیں۔ گردش روزگار، زمانے کی گردش، سیر ہو جانا، جی بھر جانا، اور زمین میں گھر جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ ان کے معنی ہے بیٹا۔ اور محاورات اور الفاظ کے جملے آپ نے انہی محاورات اور الفاظ کے جملے خود بنانے ہیں۔ اس سے اگلا ہے مدرج ذیل کو جملوں میں استعمال کریں، خالی جگہ ہے یا اپنے سبق پڑھ کے اس کے اندر سے خالی جگہ پر کرنی ہے، خود الفاظ ڈھونڈ کے لگانے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ ملٹیپل چوائس ٹائپ کے کوشچن ہے، تو آپ اس میں آپ کثیر الانتخاب سوالات کو آپ نے جو ہیں ان کو خود کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال آ جاتا ہے کالم ملائیں والا۔ کالم ملائیں جو ہے یہ سوال آپ نے خود کرنا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے بیٹا سوال نمبر 7، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ آپ کے پاس کاپی پینسل ہے، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ غم مذکر ہے، خوشی مؤنث ہے، خط مذکر ہے، مذہب مذکر ہے، ملت مؤنث ہے، حرف مذکر ہے، غزل مؤنث ہے، مروت بھی مؤنث ہے، لحاظ اور ٹکٹ اور حوصلہ تینوں مذکر ہیں۔ وضع آپ کو پتا ہے مؤنث ہے، جاڑا بھی مذکر ہے، اور ظرافت جو ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا۔ یہ جو کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ سارے مختلف ہیں۔ میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں بیٹا کہ اردو زبان میں بہت سے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر ترین ڈیفینیشن بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ ساری ڈیفینیشن پڑھیں گے آپ کو جملے سمجھ نہیں آئیں گے۔ اردو زبان میں ہونے کے باوجود کچھ جملے اپنے لہجے کے لحاظ سے، اپنے طور طریقے کے لحاظ سے، اپنے تیور کے لحاظ سے، اپنے اسلوب کے لحاظ سے اور لفظوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آ جائے، بہت سے جملے جو ہیں وہ اپنے مخاطب کو سامنے رکھ کر، مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، اس کو سامنے رکھ کے ترتیب دیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ 2 ڈیفینیشن آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اوپر لفظ جو کچھ جملے دیے گئے ہیں، مثلا پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، یہ صحافتی زبان کا جملہ ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، چٹھی نمبر 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں، دفتری زبان ہے۔ دفتروں میں عام طور پہ چٹھی نمبر، لیٹر نمبر جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے، یہ قانونی زبان کا جو ہے جملہ ہے، عدالتی زبان کا جو ہے جملہ ہے۔ عدالتوں میں اور قانونی اداروں میں اور قانونی مقامات پہ اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو ٹیکنیکس نظر آئیں گی، تو یہی وجہ ہے کہ اس کو تکنیکی جملہ کہا گیا ہے۔ میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے، یہ ہے تکنیکی جملہ۔ ادبی زبان کا ادبی جملہ ایک پڑھتے ہیں جی، اگر تیرا قول صادق ہے تو شاید فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے، یہ ادبی زبان، ادب لٹریچر کے لحاظ سے یہ جملہ ہے۔ آپ یہ جملے غور سے پڑھیں گے تو اس کے بعد دفتری زبان کا ایک جملہ اور ادبی زبان کا ایک جملہ اپنے پاس خود تحریر کریں گے اپنی رف کاپی میں۔ یہ تھی بیٹا آج کی ہماری ایکسرسائز۔ اللہ حافظ۔